السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 1890 BC یعنی 1800 قبل مسیح میں فلسطین کے موجودہ شہر الخلیل، جس کا پرانا نام کبھی کسی زمانے میں ہبرون ہوا کرتا تھا، اس کی وادی میں عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ 12 بیٹے آپ کی 4 بیویوں سے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ایک بیوی سے تھے، باقی ان کے سب سوتیلے بھائی تھے جو 10 بھائی تھے۔ قرآن میں یہ واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ٹین ایج میں اپنے باپ سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ And the way he shares his dream with his father is just amazing and beautiful۔ جس طرح آپ وہ خواب بیان کرتے ہیں اسی سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، ابا جان میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں۔ رأیتم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر رأیتو کا ورب 2 بار یوز ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کہتے ہوئے رک گئے۔ میں نے دیکھا 2 بار آپ نے کہا۔ جس بات میں آپ کی بڑائی کا پہلو ہے، گریٹنس کا اسپیکٹ ہے، آپ اس کو بیان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ناظرین، اس سے میں نے یہ لیسن لیا کہ ہمیں اپنی اچیومنٹس بتاتے وقت، اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتے وقت، اپنے بارے میں بات کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے۔ لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کہیں سے ایروگینس ظاہر نہ ہو۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ پہلا سبق تھا جو میں نے اس سے سیکھا۔ دوسرا سبق ناظرین میں نے اس سے یہ لیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں منع کرتے ہیں کہ آپ یہ خواب شیئر نہ کیجیے گا اپنے سوتیلے بھائیوں سے، کیونکہ وہ آپ کی گریٹنس کو ظاہر کرتا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی، وہ بیماری تھی حسد کی، اور اس حسد کی بیماری نے پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود انہیں ایک ریلیجس گھرانے کے ہونے کے باوجود، ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود انہیں ریلیجس پرسن سے کرمنل پرسن بنا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ناظرین کہ اگر آپ کا تعلق کسی مذہبی گھرانے سے ہے یا آپ ایک دھارمک اور ریلیجس شخص ہیں تو ایسے میں آپ کو مرسیلیسلی اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کے دل میں حسد کا جذبہ تو کسی کے خلاف نہیں پنپ رہا ہے، کہیں جیلسی تو پروان نہیں چڑھ رہی، کیونکہ جیلسی وہ جذبہ ہے، وہ نیگیٹو ایموشن ہے جو آپ کو کس لمحے ریلیجس سے کرمنل بنا دے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے سراؤنڈنگ میں ہونے والے مشہور مذہبی شخصیات پر جو جان لیوا حملے ہوئے وہ اس کی بدترین مثالیں۔ جتنی بھی مشہور مذہبی شخصیات پر حملے ہوئے ہیں آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے انہی کی کیٹیگری کے لوگ، انہی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے وہ حملہ پلان کیا تھا۔ تو اس لیے ناظرین دوسرا سبق میں نے اس سے لیا کہ ہر مذہبی آدمی کو ہمیشہ اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ وہ اس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی جذبہ حسد تو نہیں، ورنہ کب وہ ایک ریلیجس پرسن سے کرمنل پرسن بن جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تیسرا سبق ناظرین میں نے اس سے لیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کسی کو جان سے مارنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ جو میجرز لے رہے ہیں، جو اسٹیپس آپ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی آپ کے اسٹیپس، نیگیٹو اسٹیپس جو آپ کے لحاظ سے ہیں، وہ اس شخص کی ترقی کی وجہ بن جائیں، اس شخص کی ترقی کے لیے سیڑھی کا کام کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو لے جا کر کے کنویں میں اس لیے ڈالا تاکہ وہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور باپ کی ساری توجہ، سارا اٹینشن انہیں مل جائے۔ لیکن کیا انہیں باپ کی توجہ حاصل ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ ناظرین آپ دیکھیے کہ وہ پلاننگ اور وہ سازش یعنی کنویں میں پھینکنے کی جو اس وجہ سے کی گئی کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں گے، آپ راستے سے نہیں ہٹے، آپ کو تنزلی نہیں آئی، آپ کو ڈیکلائن نہیں آیا، آپ کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ترقی کا اس کو ذریعہ بنا دیا۔ جارڈن سے ایجپٹ کی طرف جانے والا قافلہ آپ کو نکالتا ہے اور بازار مصر میں لے جا کر کے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں بیچتا ہے جس کو ایک بہت عہدہ حاصل ہوتا ہے اس ملک میں۔ اس وقت جو کیرو سٹی اس وقت ہے، کوئی 12 مائلز کے فاصلے پر ممفس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کسی زمانے میں وہی مصر کا بلکہ
1890 BC میں یہی اس کا دارالسلطنت تھا، اس کی کیپٹل سٹی ہوا کرتی ہے، جس کے کھنڈرات اس وقت موجود ہیں، لوگ جا کر کے ابھی بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کنویں میں پھینکا جانا آپ کی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی سے عزیز مصر اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے؟ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، عزت سے رکھنا ہے اس کو، غلام کی طرح ٹریٹ نہ کرنا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، دیکھنے میں بہت شریف لڑکا معلوم ہوتا ہے، اور یا ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، ہماری ہو سکتا ہے اس کی کوئی اولاد نہ رہی ہو، وہ آپ کو بیٹا بنا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام گاؤں سے، رورل ایریا سے نکل کر ایک سویلائزڈ سٹی میں آ جاتے ہیں، جہاں پر آپ زندگی کی بہت سے پہلو سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، آپ کو زندگی کے کئی پہلو سمجھنے یا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کچھ سال اس میں رہتے ہیں کہ پھر ایک آزمائش آپ کی آتی ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کا دل آپ پر آ جاتا ہے، وہ آپ کو رام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور آپ غلط کام نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کی جو وائف ہوتی ہے عزیز مصر کی، وہ آپ سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے، اور انتقام کے جذبے سے مجبور ہو کر وہ آپ کو جیل کروا دیتی ہے۔ جیل کروا کر وہ سوچتی ہے کہ اس نے بدلہ لے لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیل کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس ذلیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی جو سیرت تھی، آپ کا جو کریکٹر تھا جیل میں، اس کی وجہ سے آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے، لوگ آپ کو سچا، نیک، محسن کہنے لگ گئے، اس سے آپ کی نیک نامی اور بڑھی، یہاں تک کہ 2 قیدی آپ سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور ایگزیکٹلی آپ ان کے خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں اور انٹرپریٹ کر دیتے ہیں خواب کو اس طرح کہ وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ مصر کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، فوڈ منسٹری دی جاتی ہے، اور وہ اتنا اہم عہدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں مصر میں جس طرح کا آرڈر چاہتے ہیں پاس کرتے ہیں، کیونکہ فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے، آپ کو اس سے شہر کو، پورے ملک کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو 7 سال کے بعد جب وہاں پر قحط آتا ہے، بھوک مری آتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں کہ مصر سفیشینٹ ہوتا ہے، بلکہ آس پاس کی جو کنٹریز ہیں، شام ہے، سیریا اس وقت کا، پیلسٹین ہے، اس کو بھی یہ لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی غلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت غریبی کے زمانے میں آج کے ان کے سوتیلے بھائی بھی تقریباً 20 سال کے بعد وہاں پر جاتے ہیں، اور وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں غلہ کی۔ جو دوسری بار جب جاتے ہیں تو ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا خریدنے کے لیے، بلکہ بہت جو چیز لے کر کے جاتے ہیں وہ کوئی نقدی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی ایسی جنس ہوتی ہے جو قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ آ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے باوجود پورا غلہ دیجیے اور ہمارے اوپر کچھ خیرات کیجیے، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ آپ دیکھیے کہ بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ وہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ آ کر آپ سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ناظرین، کردار بدل چکے تھے، سین چینج ہو چکا تھا، ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر آ چکے تھے۔ کنویں میں جس کو ڈالا گیا تھا مجبور و بے کس سمجھ کر، وہ مصر کا بے تاج بادشاہ تھا اور اس سے خیرات مانگی جا رہی تھی، اور اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں کہ وہ ان کے بھائی ہیں۔ لیکن جب وہ دوسری بار وہاں پر آتے ہیں، ہمارا مقصد تو پورا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا لیسن لیا اس سے۔ تو جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں جو مصر کے بادشاہ ہیں، تو وہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی آر سوری، انا کنا خاطئین، ہماری ہی غلطی تھی، وی ور مسٹیکن۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ وہ سچ میں ایک ایسے خوبصورت نوجوان کی، ایسے خوبصورت شخص کی تصویر سامنے آتی ہے کہ آدمی رش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں یاد نہیں دلاتے کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھے کنویں میں ڈال کر کے تم اس سے نجات پا جاؤ گے؟ دیکھو آج میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ جیسا کہ آج کل ہمارا دشمن اگر ہمارے سامنے اس طرح جھک جائے اور جھکنے پہ مجبور ہو جائے تو ہم کتنا ذلیل کرتے ہیں اس کو، کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس کو نیچا دکھانے کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ آپ ان کی غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، یہ شیطان تھا جس نے میرے بھائیوں میں اور مجھ میں جدائی ڈال دی تھی، جس نے فساد ڈال دیا تھا، اور آپ جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا اس کا پازیٹیو اسپیکٹ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مخفی راہیں نکال لیتا ہے، ہڈن پاتھس ڈسکور، ہڈن پاتھس جو ہے وہ
نکالتا ہے لوگوں کے لیے، جو کام کرنا چاہتا ہے، کسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ایسی راہ نکالتا ہے کہ عام انسان کی وہاں تک عقل بھی نہیں جا سکتی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کرو اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ عہدہ حاصل ہو، کیونکہ اگر آپ کنویں میں نہ پھینکے جاتے تو آپ کو قافلے والے نہ نکالتے تو بازار مصر میں نہ بیچتے، بازار مصر میں نہ بیچتے تو آپ عزیز مصر کے بیٹے نہ بنتے، عزیز مصر کے بیٹے نہ بنتے تو زلیخا کا دل آپ پر نہ آتا، پھر اگر زلیخا نے آپ کو جیل نہ کروایا ہوتا تو آپ خواب کی تعبیر بتانے کا آپ کو موقع نہ ملتا، اور اگر آپ جیل میں نہ گئے ہوتے تو بادشاہ آپ سے امپریس نہ ہوتا آپ کی جو صلاحیت تھی ڈریمز کو انٹرپریٹ کرنے کی۔ تو یہ جو پوری سیریز ہوئی ہے اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سکسیس تو انہیں ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ انہیں ایزی فیل کراتے ہیں، اور آپ اور ہم اس موقع پہ کیا کرتے ہیں ذرا سوچئے گا۔ یہی وہ سنت ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے بھائیوں نے بھی آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، بلکہ جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا ہوا کہ آپ مکہ سے نکالے گئے ایک طرح سے، اور 10 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ شاہانہ داخل ہوتے ہیں مکہ میں، فاتح کے انداز میں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ کہتے ہیں اخن کریم وابن اخ کریم، ایک اعلیٰ ضرب بھائی، آپ ایک اعلیٰ ضرب بھائی ہیں اور اعلیٰ ضرب بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نا تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی ایلیگیشن نہیں، کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آج آزاد ہو۔ یہ وہ خوبصورت کردار ہے، وہ کریکٹر ہے جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم عفو درگزر کرنے والے بنیں۔ تو ناظرین، اس سے اور بھی بہت سارے لیسنز ہیں جو میں نے سیکھے ہیں، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ تو ہم اپنی بات کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ آدمی کو ڈاؤن ٹو ارتھ، ماڈسٹ، متواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق ہم نے سیکھا جذبہ حسد سے بچنا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی اہم عہدے پر ہیں تو آپ کو اپنے کمپٹیٹرز کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ تیسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اگر آپ نے کوئی اسٹیپس لیے بھی، میجرز لیے بھی کسی کو نیچا دکھانے کے، تو وہی اس کی ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ چوتھا ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ وہ لیسنز ہیں ناظرین جو ہم نے اس واقعے سے لیے ہیں، اور بھی لیسنز ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔